السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ طارق آیت نمبر 7 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع يخرج من بين الصلب والترائب۔ یخرج خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ یخرج، یخرج کی را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ یخرج من بین الصلب، من بین میں قلب ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر بائے تو وہاں پہ قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں نون ساکن کے بعد با رہا ہے اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من بین الصلب، بین یالین، یالین وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ من بین الصلب، الصلب صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ من بین الصلب والترائب، والترائب کی را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر و پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ والترائب، والترائب میں مد متصل ہوگا، مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، انہ نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ انہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انہ علی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علی رجعہ، رجعہ کی را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر و پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ اور رجعہ جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اور رجعہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ اس لیے کھڑی زیر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رجعہ لقادر، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ لقادر، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لقادر، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، یوم واولین، واولین وہ واو جو ساکن اس سے پہلے زبر واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔
یوم تبلی السرائر، با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ تبلی السرائر، را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ تبلی السرائر، السرائر میں مد متصل ہوگا، مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، فما لہو، الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لہو، ہا کے اوپر الٹا پیش، الٹا پیش قائم مقام ہے، وا مدہ کس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فما لہو من قوت، من قوتوں میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف، اس یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ من قوت، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ من قوت ولا ناصر، قوت ولا میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، لام اور رام ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے واو اس نے پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ من قوت ولا ناصر، سواد کو پر پڑھیں گے، سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ فما له من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرجع، والسماء، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف و لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ سین یا حروف شمسی میں سے ہے، اس سین سے پہلے الف و لام، اور اس لیے الف و لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ والسماء، والسماء میں مد متصل ہوگا، مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ والسماء ذات الرجع، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذات الرجع، الرجع کہ را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را مشدد متحرک کو پر پڑھا جائے گا، را مشدد متحرک کے نیچے زیر ہے تو را مشدد متحرک کو باریک پڑھا جائے گا، یا را مشدد متحرک کے اوپر زبر اس لیے را مشدد متحرک کو پر پڑھیں گے۔ مشدد کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر تشدید ہو۔ اور رجع کہ جیم میں قلقلہ ہوگا، اس کا قاعدہ حروف، کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔